Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فروا پشاور سے یہ بہن لکھتی ہیں کہ قرآن کریم کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقہ سے قرآن کریم بخشا جاتا ہے؟ یعنی کہ اگر کسی کے رشتہ دار، کسی کے عزیز یا کسی کے والدین ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی روحوں کو اگر قرآن کریم کا ثواب بخشنا چاہیں تو پھر اس کے بخشنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پلیز اس حوالے سے رہنمائی ضرور کر دیں۔ بہن نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے نمبر پر تو یہ یاد رہے کہ جب آپ نے قرآن کریم پڑھا تو اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنی مرحومہ والدہ یا اپنے مرحوم والد کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کریم پڑھ رہا ہوں یا پھر پڑھ رہی ہوں، تو جب آپ قرآن کریم پڑھتے جائیں گے ادھر ان کی روحوں کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جب آپ قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیں، اب اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کریں تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمالوں کا دار و مدار جو ہے وہ سب کا سب ہماری نیتوں پر ہے۔ اب جب آپ کی یہ نیت تھی کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہی ہوں وہ اپنی مرحومہ والدہ یا اپنے والد مرحوم کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہی ہوں، تو جیسے آپ یہاں سے پڑھتی جائیں گی ادھر ان کی روحوں کو ثواب پہنچتا چلا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کے مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کریں گی تب بھی ان کی روحوں کو ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک تو طریقہ ہے یہ قرآن کریم کے ثواب کے بخشنے کا۔ اسی طرح دوسرا طریقہ بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے نیت نہیں کی تھی، آپ کی پہلے کوئی نیت نہیں تھی، آپ نے قرآن کریم مکمل پڑھ لیا ہے، اب مکمل پڑھ لینے کے بعد اگر آپ دل میں یہ ارادہ کریں، دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں نے جتنا بھی قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنی والدہ یا والد کی روح کو بخشتا ہوں یا پھر بخشتی ہوں، تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے پورے قرآن کریم یا پھر جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچ جائے گا۔ یہ ہے دوسرا طریقہ ایصال ثواب کرنے کا۔ اسی طرح ایصال ثواب کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیں، اس طریقہ سے آپ قرآن کریم کا ثواب بخشنا چاہیں تو یہ بھی بالکل ہی آسان سا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجئے۔ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی یعنی کہ نماز والا درود پڑھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اب درود پاک کے پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ، جو کچھ بھی میں نے قرآن کریم پڑھا ہے یا ذکر اذکار کیے ہیں، اوراد و وظائف پڑھے ہیں، تسبیحات پڑھی ہیں، ان کا ثواب میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد کہیے کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قرآن کریم کا ثواب میں اپنی والدہ یا والد مرحوم یا پھر کسی بھی رشتہ دار عزیز جس کو بھی آپ ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کا نام لے کر عرض کیجئے کہ اس کی روح کو بخشنا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ اے اللہ، اس کی برکت سے اس کی صغیرہ کبیرہ غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اس کی بخشش فرما، اس کی قبر کی منازل کو آسان فرما، اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ اے اللہ، اس کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ کر دعا مکمل کر لیجئے۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن کریم کے ثواب کے بخشنے کا۔ اس طریقہ سے آپ قرآن کریم کا ثواب اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن کریم کا ثواب کیسے بخشا جاتا ہے۔ اگر نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ پھر مزید اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔